ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب سارے دوست درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ حمد و صلاة کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں، عزیز دوستوں، اسٹیج پہ جلوہ فرما علماء، مشائخ، سادات، جیسا کہ ہم سن رہے تھے، اللہ تعالی حضرت کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، اپنا خاص فضل و احسان ان کے شامل حال فرمائے۔ عزیز دوستو، یہ بڑی خوبصورت بزم ہے، آپ بڑے محبت سے تشریف لائے ہیں۔ ہمارے ان بھائیوں نے بڑی محنت کے ساتھ آج کی اس خوبصورت پر نور محفل کو سجایا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کے سب کاموں میں اخلاص عطا فرمائے، اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیز دوستو، بہت سارے لوگ دنیا میں بڑا بننا چاہتے ہیں۔ بہت سارے بچوں کی ہم ذہنی نشو و نما اس طرح کرتے ہیں کہ بیٹا تم نے بڑا آدمی بننا ہے، محنت کرو، جد و جہد کرو، کوشش کرو، تعلیم حاصل کرو، کچھ کر کے دکھاؤ، کچھ بن کے دکھاؤ، کچھ بڑا کر کے دکھاؤ۔ جب یہ جملہ ہم بولتے ہیں، اس طرح کے الفاظ ہماری زبانوں سے نکلتے ہیں، اور اس پہلو سے جب گفتگو ہوتی ہے تو اس کا ایک ہی مطلب لوگ اپنے ذہن میں لیتے ہیں کہ بڑا آدمی بننے سے مراد یہ ہے کہ ایک تو میرے پاس بہت سارا پیسہ ہونا چاہیے، دوسرا میری بہت زیادہ شہرت ہونی چاہیے، بہت سارا نام ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مزید اس سے زیادہ بڑا آدمی بننے کا لفظ استعمال کرتا ہے یا جملہ ترتیب دیتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی بڑا آفیسر بن جائے۔ یہی ایک دو چیزیں زیادہ سے زیادہ ذہنوں میں پیدا ہوتی ہیں، انہی کو لے کر لوگ آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس کے نتائج پھر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں، اس کے رد عمل کے طور پر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ جب کوئی ہر حال میں بڑا آدمی بننے کے لیے پیسہ جمع کرتا ہے نا، جو اس کا خیال ہوتا ہے کہ بڑا وہی ہوتا ہے جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں، تو پھر وہ جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرتا۔ معاذ اللہ تعالیٰ پھر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے بڑا بننا ہے، جیسے تیسے بھی ہو۔ لوگ ہر حربہ، ہر صورت اختیار کرتے ہیں کہ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے مالی طور پر مضبوط ہونا ہے، اور اگر ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ مجھے بڑا بننا ہے اور شہرت حاصل کرنی ہے، کسی بھی طریقے سے مجھے مشہور و معروف ہونا ہے، تو پھر آپ سب سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، بڑے بڑے سمجھدار وزادار لوگ معروف ہونے کے لیے جو کچھ سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں ان کی شخصیت کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔
اچھے بھلے وزادار اور معاذ اللہ باز تو داڑھی والے لوگ ایسی حرکات کرتے ہیں. بیٹا بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, اللہ آپ کو سلام, سب بیٹھ جاؤ. ایسی حرکات کرتے ہیں کہ وہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی وزادار آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. تو بڑا آدمی بننا ہے. اور ویسے یہ ہمارے عرف میں یہ چیز استعمال ہوتی ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمایا کرتے کہ اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود. ہمارے عرف میں لوگ بڑا بننا چاہتے ہیں, پیسہ زیادہ ہونا چاہیے, شہرت زیادہ ہونی چاہیے, پیچھے لوگوں کا جنب غفیر ہونا چاہیے. یہ ہمارے عرف میں بڑا بننے کا شوق ہے. دین بھی ہمیں بڑا بناتا ہے, سنت بھی ہمیں بڑا بناتی ہے. نبی کریم علیہ السلام بھی اپنی امت کو بڑا بنانا چاہتے ہیں, لیکن حضور یہ چاہتے ہیں کہ میری امت کردار میں بڑی بنے, اخلاق میں بڑی بنے. نبی کریم علیہ السلام نے تربیت یہ فرمائی ہے کہ میری قوم, میری امت دیانتداری میں بڑی بنے. موبائل والے بیٹے بیٹھ جاؤ, سارے جلدی سے بیٹھ جاؤ, جلدی سے بیٹھ جاؤ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ کچھ دوست محفل میں بیٹھے ہیں پر میرا دل ہے کہ بیٹھ جائیں. میں نے سوچا تھا میری بات سننے آئے ہیں, وہ موبائل دیکھنے آئے ہیں گھر سے. میرے اور اپنے بیچ بھی انہوں نے موبائل ہی کر لیا ہے. تو چھوڑ دیں, اس نے تو آپ کے پاس ہی رہنا ہے. یہ 3-4 کیمرے لگے ہوئے ہیں, یہ آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ بات سنیں توجہ سے, یہی بہتر ہے. حضور علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ ہم کردار میں بڑے بنیں. جہاں تک دولت کی بات ہے تو جائز دولت جمع کرنی منع نہیں. آپ بہت سارے پیسے جمع کریں, کوئی حرج نہیں, جائز ہونے چاہیے. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے پسند فقیری کو فرمایا ہے. یہ جو مہینہ مہینہ حضور کے گھر میں چولہا نہیں نہ جلتا تھا, یہ حضور کی مجبوری نہیں. نبی پاک تو مالک ہیں کائنات. یہ جو مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا, یہ میرے نبی کی پسند ہے, حضور کی چاہت, یہ فقر حضور کی پسند ہے. بہت معروف ہونا, بہت مشہور ہونا. مجھے بتائیے 1,24,000 کم و بیش نبی آئے, کتنوں کے نام آتے ہیں آپ؟ 1,24,000 کے مجھے بھی نہیں آتے, شاید کسی کو بھی نہ آتے, پر اللہ کے نبی تو آئے نا, تبلیغ تو فرمائی. 1,44,000 صحابہ میں سے کتنوں کے نام آتے ہیں آپ؟ آپ کہتے ہیں علماء, محدثین, مفسرین, ائمہ مجتہدین, کتنوں کے نام آتے ہیں آپ؟ لوگوں نے کام کیا ہے, نام نہیں بنائے, وہ ڈیوٹی کی چلے گئے. یاد رکھیے گا, بڑا آدمی صرف وہ ہوتا ہے جو کردار کا بڑا ہو. بڑا وہ ہوتا ہے جو اخلاق کا بڑا ہو. بڑا وہ ہوتا ہے جو حسن عمل کا بڑا ہو. بڑا وہ ہوتا ہے جس کی سوچیں بڑی ہوتی ہیں. اس نے اگرچہ چپل پرانی پہنی ہو, سوٹ اس کا 6 سال پرانا ہو, موٹر سائیکل اس کی 3 سال پرانی ہو, لیکن اگر سوچ بڑی ہے تو پھر بندہ بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کو بڑا کہا. یہ پہلو آپ سمجھیں. حضور کا علم بھی بڑا ہے, رتبہ بھی بڑا ہے, مقام بھی بڑا ہے, بلکہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. لیکن فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے محبوب آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں. آپ کے اخلاق عظیم ہیں, آپ کی خو عظیم ہے, آپ بڑے عظیم, بہت بڑے ہیں. کس لیے کہ آپ کے اخلاق بہت بڑے, کردار بہت بڑا. بڑی سوچوں سے بندہ بڑا ہوتا ہے. اگر سوچ ہی صرف اتنی ہو کہ میں نے صرف اپنا گھر چلانا ہے, اپنے بچے پالنے, اپنے لیے پیسے جمع کرنے ہیں, تو پھر بندہ بڑا نہیں ہوتا. پھر نہیں بندہ بڑا ہوتا. بندہ تو بڑا وہ ہوتا ہے جو کہے میں بھی کھاؤں گا,
میرے بچے بھی پلیں گے، اور جو اللہ مجھے توفیق دے گا پھر غریبوں کے بھی پلیں گے، پھر میں کمزور رشتہ داروں کے بچوں کو بھی لے کے چلوں، پھر گلی میں، محلے میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، جہاں جہاں تک مجھ سے بن سکے گا میں لوگوں کا بازو تھاموں گا، میں انہیں آگے لے کے چلوں گا، میں لوگوں کے لیے خیر بانٹوں گا، میں خیر خواہی کروں گا۔ اس کی سوچ بڑی ہو، اس کی سوچ وسیع ہو، وہ وسیع بات کرے۔ ہمیں محدود کر دیا گیا ہے، بس مسلمان بڑا اللہ ماشاءاللہ بڑا کم سوچنے لگے۔ ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے، بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ وہ کہتا میں بچ جاؤں باقی خیر ہے۔ تو یہ کچی سوچ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ہمیشہ بڑی سوچ کی بات کرتے تھے۔ بڑا بنانا ہے نا امت کو، بڑے افکار حضور دیتے، بڑی سوچوں سے نوازتے، بڑے بڑے مقاصد اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنی امت کو عطا کرتے۔ ایک دفعہ نا حضور سفر پہ تشریف لے گئے تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ حضور جب سفر میں جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی وہاں سے پھر سفر کا آغاز فرما، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لاتے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام سفر سے واپس تشریف لائے تو ظاہر ہے کہ سفر جتنا مرضی آسان ہو جائے سفر سفر ہی ہے۔ تو حضور علیہ السلام جس زمانہ مبارکہ میں سفر فرماتے تھے، گھوڑوں پر، اونٹوں پر، ان چیزوں پر سفر ہوتا تھا، تو لمبے سفر سے کریم واپس تشریف لائے تو بظاہر آثار سفر تھے حضور پر، چہرہ مبارک، لباس مبارک سے سفر کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ تو ساری بیٹیاں باپ سے پیار کرتی ہیں، اور پھر میرے نبی پاک کی بیٹیاں، اور پھر سب سے چھوٹی جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب حضور کے جسم مبارک پر سفر کے آثار دیکھے نا تو محبت میں جوش مارا، رو پڑی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے فاطمہ بیٹا کیا ہوا؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں دین کے لیے۔ ہمارا بچہ کوئی آج ہمیں کہہ دینا ابا جی آپ تھک تو نہیں گئے، تو اسی پتر تو تے ہن وڈا ہویا نا، میں تینوں کی دساں میرے دکھ کنے نے، 2 4 5 کتابیں ہم کھول لیتے، تجھے تو پتہ ہی نہیں میں نے کتنی تکلیف سہی ہے، پھر تو 2 4 دفتر بن جاتے ہیں اللہ ماشاءاللہ۔ لیکن یہ حضور علیہ السلام کا بات کرنے کا آپ انداز ملاحظہ فرمائیے، کریم ہماری تربیت کیسے کرتے ہیں۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنی مشقت برداشت کرتے ہیں دین کے لیے، کتنی تکلیف سہتے ہیں، کتنا سفر فرمایا آپ نے۔ تو بجائے اس کے کہ حضور فرماتے کہ یہ سفر تو تھکانے والا ہے، یا ظاہر ہے سفر کرنے سے تو بندہ تھک جاتا ہے، حضور نے نا بات کا رخ ہی بدل دیا۔ میں نے کہا حضور ہمیں بڑا بنانا چاہتے ہیں، بڑی سوچ کر دی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے فاطمہ آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ فرمایا کوئی گھر کچا بچے گا نہ پکا بچے گا نہ جھونپڑی بچے گی جہاں اللہ ہمارے دین کے پیغام کو پہنچا نہیں دے گا۔ تو جب جگہ جگہ دین پہنچانا ہے، گلی گلی دین پہنچانا ہے، کچے پکے گھروں میں جھونپڑیوں میں پہنچانا ہے، تو پھر محنت تو کرنی پڑے گی، جدوجہد تو کریں گے۔ تو بڑی سوچیں، میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ چھوٹی موٹی سوچ نہ پیدا کریں۔ یہ جو بند دائروں میں ہم بند ہو رہے ہیں نا آہستہ آہستہ، میرا گھر تو میرا قبیلہ، تو اس دور میں بھی لوگ برادری کی بات کرتے ہیں۔ بھائی برادری تو تعارف کے لیے ہوتی ہے، باقی اللہ کی نظر میں تو اس کا اکرام ہے جو تقوی زیادہ رکھتا ہے۔ آپ کی سوچوں میں جب تک وسعت پیدا نہیں ہوتی اور ذہن جب تک بڑے نہیں ہوتے، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑتے ہیں، تھوڑا حوصلے کو بڑا کرے، سوچ کو بڑا کرے، کردار کو بڑا کرے،
دل میں سینے میں گنجائش پیدا کریں، وسعت لائیں، بڑی بڑی سوچیں آپ پیدا کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک تو بڑی سوچ کی بات کی، اور پھر حضور نے نا بڑا کام کرنے کا ہمیں سبق دیا، بڑا۔ ہمارے نا کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں دسو جی ماڑا بندہ کی کر سکتا ہے، اسی ماڑے ہیں اسی تے نہیں نا کی مثال بنی سارا پنڈ بھی مر جائے تو چودھری نہیں بن سکتا، تو یہ مثال غلط ہے، درست نہیں ہے۔ ہم نے غریبوں کے بچے چودھری بنے ہوئے دیکھے ہیں، اس نے تعلیم پائی ہے، وہ بڑا آفیسر بن گیا، اس نے محنت کی ہے، وہ آگے نکل گیا۔ وہ کئی دفعہ علاقے کے چودھری کے بچے اس کے پاس سفارش کرانے جاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کا معاذ اللہ اللہ کی رحمت پہ اجارہ داری ہے کہ سب اسی کو ملے گا، کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ آپ محنت کریں، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ آپ بڑے، آپ کا جو نقطہ نظر ہے وہ بڑا ہونا چاہیے۔ حالات اوپر نیچے ہو ہی جاتے ہیں، سخت حالات میں بھی کبھی چھوٹی بات نہ کریں، جتنے مرضی تلخ حالات ہوں ذوق اور سوچ آپ کی بڑی ہونی چاہیے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ہجرت فرما رہے ہیں، مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جا رہے ہیں۔ ابھی ایک گاؤں پر بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں، چھوٹے سے دیہات پر بھی مکہ حضور نے چھوڑا ہے، اور مدینے ابھی حضور بظاہر پہنچے نہیں۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں میں وہ 100 سرخ اونٹوں کے لالچ میں جو اعلان کیا گیا تھا کہ جو معاذ اللہ حضور کو گرفتار کرے گا اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے، تو سراقہ کہتے ہیں میں اس لالچ میں نبی کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ گرفتار کرنے کے لیے گیا۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، وہ تفصیلی بات ہے، میں اپنے موضوع کا نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سراقہ کہتے ہیں جب میں حضور کو گرفتار کرنے لگا، بڑھنے لگا اور میرا گھوڑا زمین میں دھسنے لگا، تو حضور نے ایک بات کہی، یہ آپ نے سمجھنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حالات بڑے خراب ہیں، پریشانی بڑی ہے، ہم بڑی آزمائش میں ہیں، بھئی آپ کیا بات کرتے ہیں، چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں، کون ہماری سنے گا؟ یہ نبی کریم علیہ السلام کتنے بڑے مقاصد کی بات کرتے ہیں کہ بڑا کون ہوتا ہے۔ حضور مکے سے نکل رہے ہیں، مدینے ابھی پہنچے نہیں، رستے کی بات ہے۔ بظاہر چند لوگ ہیں اس وقت حضور کے ساتھ، ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، کسریٰ کا بادشاہ۔ اس طرح لوگ کسی بڑی سلطنت کا نام لیتے ہیں نا کہ یہ سب سے زیادہ اس وقت ترقی یافتہ اور پاور رکھنے والا اور اسلحہ رکھنے والا اور مال رکھنے والا ملک ہے۔ اس وقت کسریٰ، شاہ کسریٰ بڑا معروف تھا، اور وہ سونے کے کنگن پہنتا تھا 2 ہاتھوں میں، موٹے موٹے کنگن۔ ویسے مرد کے لیے سونا اسلام میں حرام ہے، سونے کی انگوٹھی پہننا بھی حرام ہے، تو وہ 2 کنگن پہنتا تھا موٹے موٹے، تو جب وہ بات کرتا تھا تو کنگن آپس میں بجتے تھے تو آواز پیدا ہوتی تھی، تو شورا تھا ایک کسریٰ کے کنگنوں کا شورا۔ نوجوانوں کو سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ جو ہلکا ہلکا ایسے ایسے کر رہے ہیں ان کو بھی آ رہی ہے، اور جو صحیح طرح کر رہے ہیں ان کو بھی آ رہی ماشاءاللہ۔ جوان زیادہ بیٹھے اس لیے جوانوں سے بات کر رہا ہوں۔ جوانوں سنو، حضور مکے سے نکل رہے ہیں، مدینے ابھی پہنچے نہیں، رستے کا موسم ہے۔ ادھر سے ابو جہل اعلان کر رہا ہے جو گرفتار کر کے لائے گا 100 سرخ اونٹ ملیں گے، کوئی ادھر بھاگا ہوا ہے گرفتار کرنے کے لیے، کوئی ادھر بھاگا ہوا ہے۔ اس ماحول میں حضور جو مقصد بیان کرتے ہیں وہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ کے محبوب سراقہ بن مالک سے فرمانے لگے تو مجھے گرفتار کرنے آیا ہے، ایک وقت آئے گا کہ وہ کسریٰ کا علاقہ مسلمان فتح کریں گے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ابھی ایک گاؤں پر بھی حکومت نہیں، لیکن یہ شان ہے میرے نبی پاک کی، حضور ہمیں کتنا بڑا بنانا چاہتے ہیں۔ کریم فرمانے لگے ایک وقت آئے گا کسریٰ کا علاقہ فتح ہوگا، وہ بادشاہ گرفتار ہوگا، اس کے کنگن اتارے جائیں گے اور وہ تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ کیا چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا، کچی پکی باتیں کرنا، کروں کہ نہ کروں، میں نے ابھی باہر جانا ہے، میں نے ابھی کاغذ جمع کرائے ہیں۔ او میرے بھائی اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو،
سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اپنی زندگی میں محنت کرو, جدوجہد کرو. کردار سے بڑا ہوتا ہے آدمی, سچ سے بڑا ہوتا ہے, دیانتداری سے بڑا ہوتا ہے, اپنی ہمت سے بڑا ہوتا ہے. حضور فرمانے لگے وہ علاقہ فتح ہوگا, وہ کنگن تیرے ہاتھ میں آئیں گے. حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. کہتے ہیں حضور کا وصال ظاہری ہو گیا, حضرت صدیق اکبر کا وصال ہو گیا, بڑھاپا آ گیا جناب سراقہ کو. کوئی کہتا تھا آپ کا تو انتقال ہونے والا ہے, فرمانے لگے ابھی نہیں مرنا. ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن. ابھی نہیں, جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا, جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا, جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. اور میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. حضرت عمر کے زمانے کا بھی وقت کافی گزرا تو پھر وہ علاقہ فتح ہوا, تو پھر کنگن آ گئے, پھر جناب سراقہ بن مالک کو مل گئے. او بھائی یاد رکھو, چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا, کمزور پڑ جانا. میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں, وہ بیمار ہو گیا ہے, وہ پریشان ہو گیا ہے, میں اللہ کرے تو نالوں ماری جاؤں. ہاں او ماشاء اللہ, تو کہاں چلا گیا بھائی؟ تو کوئی خام خار زندگی میں کوئی محنت کار, اتنے تو مسائل ہی نہیں, اتنا تو پریشان ہے. چھوٹی چھوٹی بات پہ اتنا الجھ جانا. کردار سے بندہ بڑا ہوتا ہے, عظمت سے بندہ بڑا ہوتا ہے, عظمت افکار سے, عظمت اخلاق سے انسان بڑا ہوتا ہے. کروڑوں روپے کی کوٹھی ہو نا, اور 3 کروڑ کی پیسہ کرپشن کا ہو, تو اس بندے کے دروازے کے آگے کھڑے ہو کے لوگ کہہ دیتے ہیں 2 نمبر پیسہ ہے سارا. تو یہ کوئی عزت نہیں, یہ بندہ بڑا بندہ. بات کی سمجھ آ رہی؟ اور چھوٹا سا افسر ہے, چھوٹا سا کلرک ہے, جس کرسی پہ بیٹھا ہے وہ بھی ٹوٹی ہے, اور جس ٹیبل اس نے سامنے رکھا ہے وہ بھی ٹوٹا ہوا ہے. لیکن وزیر, وفاقی وزیر بھی کھڑا ہو کے کہتا ہے یار ہے بندہ بڑا کھرا ہے, نہ سفارش مندا ہے نہ پیسے پھڑتا ہے. تو پھر بڑا کون ہوا بتاؤ؟ نہیں, بڑا وہ ہوا جس کا کردار بڑا ہے, جس کی دیانتداری بڑی, جس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے پاس عظمت کردار ہے, وارفتگی ہے, شوق ہے, یہ کچھ اصول رکھتا ہے زندگی میں. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک چائے کی پیالی پہ اس کا ایمان بکتا چلا جا رہا ہے؟ تو کچھ تھوڑا سا چیزوں کو, کردار کی عظمت کو سمجھیں آپ, زندگی کو نظریاتی بن کے جئیں. کہ جو 2-4 چیزوں سے ہم بڑا ہونا چاہتے ہیں تو چھوٹی چیزیں, آپ کے نظریات, آپ کی سوچیں یہ بڑی ہونی چاہیے. نبی کریم علیہ السلام اعلیٰ اخلاق کی بات کرتے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, بخاری شریف میں اصل اس روایت کی موجود ہے, تمام تقریباً کتب سیرت میں, کتب حدیث میں آپ کو ملے گی. فرماتے ایک شخص حضور سے ملنے آیا, تو ظاہر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا صحابہ بہت احترام کرتے تھے. اب پائے نظر ہوش میں آنکھوں وہ نبی ہے, آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. صحابہ بہت احترام کرتے تھے. انہوں نے جب ہاتھ باندھے, نظریں جھکائے, صحابہ کو دیکھا نا, تو عرب کے اندر ایک اور بھی رواج تھا کہ غلامی کا ایک سلسلہ چلتا تھا, اور بڑے سخت ہوتے تھے لوگ غلاموں کے حق میں, ہوتے تھے کہ نہیں؟ ہن بھی جڑا ایڈوانس پڑھ لے وہ حق وچ پھر جن کو لیا ہوندا ہے وہ ڈاڈا ہی ہوندا ہے, کیونکہ اس نے پیسے دے دیے. یہ بھی ایک صورت ہے آج کل, لوگ بات نہیں نہ کرتے. پچھلوں کی بات کرنا آسان ہے اور موجودہ حالات پر تبصرہ کرنا مشکل ہے. ہاں, اس شاہ مشرقین کی, اس نور عین کی مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی. ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے, منشور آج پھر ہے ضرورت حسین کی. تو جو کہنا چاہ رہا ہوں اس پر غور فرمائیے گا. کئی صورتیں ہیں لوگوں کو غلام بنانے کی, لوگ بنا لیتے ہیں کسی نہ کسی رنگ میں, اللہ ماشاءاللہ. وہ شخص آیا نا, تو وہ جو تصور تھا نا اس کے ذہن میں,
بادشاہوں سے ملنے کا اور آقاؤں سے ملنے کا، اس تصور میں وہ کانپنے لگا۔ ویسے بھی ماڑا بندہ بیچارہ ڈردا ہی رہتا ہے، وہ وزیراں کو بھی ڈردا ہے تے پیراں کو بھی ڈردا ہے، وہ ڈرتا ہے بیچارہ کہ کوئی مطلب ہے تو مسئلہ خراب نہ ہو جائے، تو وہ ڈرتا ڈرتا حضور کی بارگاہ میں آیا، اور جب سامنے آیا تو محبوب کو تو اللہ نے ویسے جلال نبوت عطا کی، وہ کانپنے لگا، ڈرنے لگا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نا بڑی محبت سے فرمایا کانپتے کیوں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں مدینے کی حکومت کے سربراہ کے پاس آیا ہوں، ڈر لگتا ہے کہیں کوئی سوء ادب نہ ہو جائے۔ اس نے کیا کہا تھا اور بات کہاں چلی گئی؟ حضور فرمانے لگے بھائی تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتے تھے۔ بات کہاں تھی اور حضور ماں پہ لے گئے، جس کی ماں، میری بات کی سمجھ آ رہی؟ جس کی، وہ شخص اتنا متاثر ہوا کہ محبوب کے گویا قدموں سے لگ گیا۔ کردار سے بڑے ہوں گے آپ کسی پر روب ڈال کے بڑے نہیں ہو سکتے، کسی کی گردن جھکا کے میں سنانجا نے چار فرقوں بولیا نہیں، ایک کمال ہے کوئی؟ کہنے والے تو کہہ ہی دیتے ہیں، سننے والے کمال کرتے ہیں۔ یہ اس کا کمال ہے جس نے سن لیا، تیرا کوئی کمال ہے؟ اور پھر حضور نے ماں کو یاد کیا۔ منڈے نا اج کل دے ابا جی کو تھوڑا بہتا ڈر لیں دے تے اماں بچاری، چلو تو اڈی نہیں گل کردا، ویسے میں نے کافی لوگ دیکھے ہیں بیٹے کے حصے کی جھڑکیاں بھی بیچاری ماں کھا رہی ہوتی، تو سمجھاندی نہیں، تو کہندی نہیں، تو آخدی نہیں، تیری وجہ تو خراب ہویا، تو وہ ماں کی مانتا ہی نہیں سرے سے، وہ کھا رہی ہے اس کے، مفت کی وکیل بنی۔ تھوڑا تھوڑا احساس کریں، والدین کے حق میں نرم ہو جائیں۔ آج کل کے بچے موبائل کو بڑا وقت دیتے ہیں، دوستوں کو بڑا وقت دیتے ہیں، ماں باپ کو وقت نہیں دیتے، والدین کو وقت دیا کریں۔ یہ میرا موضوع نہیں، میں تو ویسے بھی اب بات کو ختم کرنے لگا ہوں، عشاء کا وقت قریب ہو گیا۔ کبھی کبھی نا دوستوں کے ساتھ جاتے ہو نا کھانا کھانے، نہ منو تسی پر پھر بھی تسی جاندے ہو تسی، فاسٹ فوڈ کھانے بھی جاتے ہیں۔ اب گاؤں دیہات کا ادھر ادھر کا کوئی فرق نہیں، اب سارے ہی جاتے ہیں، سب کا نیٹ چلتا ہے، سب کو سٹیٹس لگانا آتا ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ تو کہتے ہو نا دوست کو کہ آج کھانا نہ کھانا، باہر سے کھائیں گے، کہتے ہو؟ ایک دن میری مان کے ابا جی کو بھی فون کرو کہ آج تساں روٹی نہیں کھانی، میں آواں گا تے کٹھے کھاؤں گے، کرو تو صحیح۔ اس دن دعائی نہیں کھانی پڑے گی ابا جی، کہہ تو صحیح ایک دفعہ، اماں سے کہنا کہ اماں جی آج تساں میں جنی دیر میں نہ آواں روٹی نہیں کھانی، کہو نا ایک دفعہ۔ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے گھر کے اندر کون بیٹھا ہے جس کو آپ کا انتظار ہے، اسے کچھ نہیں چاہیے آپ سے، 2 گھڑیاں صرف آپ بیٹھ جائیں۔ وہ میں کبھی کبھی رات کو دیر سے آتا تھا تو میں کہتا تھا اماں جی لیاؤ تاڑے پیر دبا دیا، وہ کہنا جا میرا پتر میں کیڑا حال باندھی رہی ہیں دیاڑی، تو تھکے آیا آرام کر۔ لیکن وہ پھر صبح سارے محلے کی بیویوں کو بتاتی، منڈا میرا بڑا چنگا ہے، پاویں دیر نال بھی آوے میں نے گھٹ کے سوندا ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں، 4 منٹ بھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ او بھائی خدا را، اصل کی طرف واپس آؤ۔ آپ کی زیادہ سے زیادہ ویڈیو بننے سے آپ نے بڑے نہیں بننا، آپ کے روز نئے سے نئے ٹک ٹاک پہ فوٹو جانے سے آپ نے بڑے نہیں، بڑا تو وہ ہے کہ جو گھر کے اندر آئے تو اس کی ماں خوش ہو جائے، اور باہر جائے تو ماں ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، وہ گھر میں بیٹھے تو والد کا دوست ہو، پیار کر رہا ہو، بات سن رہا ہو، اور گھر سے جا رہا ہو تو باپ کا اعتماد ہو۔ بہرحال بڑے بنیں گے، بڑی سوچ پیدا کریں گے، بڑے کام کریں گے، اور ایک بات اور جاتے جاتے حوصلہ بھی بڑا کریں۔ بڑے حوصلے والے لوگ زندگی میں کام کرتے ہیں، حوصلہ پہاڑ جتنا، سینہ کشادہ، ہر میدان میں آئے ہیں جناب ابو سفیان حضور کے مقابلے میں۔ لیکن جس دن مکہ فتح ہوا ہے نا، حضور کے ہاتھ میں اختیار تھا، ویسے تو ہمیشہ سے ہے لیکن اس دن بظاہر بھی پورا اختیار، سخت سے سخت سزا بھی اگر مکے کے سرداروں کو حضور دیتے نا تو کوئی غلط نہ کہتا، پتہ تھا جو کچھ انہوں نے حضرت بلال کے ساتھ کیا،
سب کچھ پتا تھا جو حضرت سلمان فارسی کے ساتھ کیا، سب پتا تھا جو حضرت جناب عمار ابن یاسر کے ساتھ کیا کرتے تھے، سب پتا تھا۔ حضور سخت سزا بھی دے دیتے تو کوئی اعتراض نہ کرتا، حق بنتا ہے، انصاف کا تقاضا ہے، تم نے کیا یہ۔ لیکن قربان جائیں، جیسے یہ لوگ سامنے آئے ہیں نا، حضور نے کوئی پچھلا صفحہ کھولا ہی نہیں۔ یہ ہے حوصلہ۔ او جڑی میری منگنی تے گل ہوئی سی نا، منگنی تے یعنی ان بڑا منڈا بھی بیایا گیا، اب اس شادی اس منگنی کو 42 سال گزر گئے، وہ بھی بات ابھی تک آپ کو یاد ہے، اس پر بھی آپ جھگڑا کر رہے ہیں۔ کب بڑے ہونے، یہ حوصلہ کب بڑا کر، یہ لڑائیاں کب چھوڑ دیں؟ گھر کے فساد سے نہیں نکل رہے تو دنیا میں انقلاب کیسے لائیں؟ میرے عزیز یاد رکھنا، بھولنا نہیں، جب وہ سامنے آ کے کھڑے ہوئے نا اہلیان مکہ، تو حضور نے پچھلی بات ہی کوئی نہیں کی، میں اتنا ہی فرمایا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم جان لو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ابھی تک وقت نہیں آیا کہ تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ انہوں نے کہا حضور آ گیا وقت، تو فرمایا پڑھو پھر کلمہ۔ تو میرے عزیز، بڑے حوصلے، بڑی سوچیں، بڑے نظریات، بڑے مقاصد، بڑے اخلاق، یہ ہمیں ہمارے نبی پاک نے سکھائے ہیں۔ چھوٹے بھی اب بڑے ہو جائیں، سیانے ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، کوئی خدمت کریں، کوئی ڈیوٹی کریں، کردار کو مضبوط کریں، جھوٹ کبھی نہ بولیں، بددیانتی کبھی نہ کریں، کسی شخص کو اپنے وجود سے تکلیف کبھی نہ دیں، کسی کو لمبی چوڑی امیدیں کبھی نہ دلائیں، جو کر سکتے ہیں اس کا دعویٰ کریں، اور نماز کے لیے اپنی پیشانی کو ہر وقت موقع ملنا چاہیے 2 رکعتیں پڑھنے کا، فٹافٹ رب کے حضور جھک جائیں، اللہ کے حضور حاضری دے۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔